خیال میں آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں فلک سخن پر ایک آفتاب طلوع ہوا۔ کسے معلوم تھا کہ عبداللہ بیگ خان اور عزت النساء بیگم کے گھر جس بچے نے جنم لیا ہے وہ آگے چل کر میدان شعر و ادب کا غالب کہلائے گا۔ عزت النساء آگرے کے ایک انتہائی اہم عہدیدار مرزا غلام حسین خان کمیدان کی صاحبزادی تھیں۔ تعلیم و تربیت یافتہ خاتون تھیں۔ بچے کا نام اسد اللہ بیگ خان رکھا گیا۔ بچے کے دادا مرزا کوکان بیگ خان سلجوقی تھے جو محمد شاہ رنگیلے کے عہد میں سمرقند سے ہندوستان آئے تھے۔ ترکی زبان بولتے تھے۔ آغاز میں لاہور اور پھر دہلی میں شاہ عالم میں شاہی ملازم قرار پائے۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے ہجرت کی اور مہاراجہ جے پور کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ کوکان بیگ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عبداللہ بیگ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک طرف مغلیہ سلطنت کی جڑیں بھی کھوکھلی ہونا شروع ہو گئیں۔ عبداللہ بیگ نے پہلے تو لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے یہاں خدمت گزاری کی اور وہاں سے کچھ ہی عرصے میں دکن چلے آئے اور آصفیہ سرکار کی فوج میں ملازم ہو گئے۔ محل میں سازش ہوئی اور خانہ جنگی کی ابتدا ہو گئی تو یہ ملازمت بھی جاتی رہی۔ پھر وہ آگرے سے الور روانہ ہوئے۔ وہاں راجہ بختاور سنگھ کی حکومت تھی۔ راجہ نے اپنے باغی زمینداروں کی سرکوبی کے لیے جس فوج کو بھیجا اس میں عبداللہ بیگ بھی شامل تھے۔ بدقسمتی سے انہیں ایک گولی لگی جس کے نتیجے میں وہ جان بر نہ ہو سکے۔ عبداللہ بیگ کی عرفیت میرزادہ دھولا تھی، سو اسی نسبت سے ان کے بیٹے اسد اللہ بیگ کی عرفیت میں زنوشہ قرار پائی۔ بچے کی ابتدائی عمر ننہال میں بسر ہوئی۔ 1802 کا سال تھا اور ابھی بچہ 5 برس ہی کا تھا کہ باپ دنیا سے چل بسا۔ اس بچے سے بڑی ایک بہن چھوٹی خانم تھی، جبکہ ایک سب سے چھوٹا بھائی مرزا یوسف بیگ تھا۔ تاہم راجہ بختاور سنگھ کی طرفداری کرتے ہوئے مارے جانے کا صلہ راجہ نے یوں دیا کہ ریاست الور کی طرف سے یتیم بچوں کو 2 گاؤں عطا کر دیے گئے اور اسی کے ساتھ ہی روز کی گزر اوقات کے واسطے بھی کچھ رقمیں دی جانے لگی۔ یوں بچے کا یہ دور کسی حد تک معاشی خوشحالی میں بسر ہونے لگا۔ بچے کے نانا خواجہ غلام حسین کمیدان تھے اور آگرہ میں اچھی خاصی جائیداد کے مالک بھی تھے۔ بہت سے گاؤں زیر ملکیت ہونے کے باعث آگرے کے رؤسا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بعد ازاں بچہ اپنے چچا نصر اللہ بیگ کی سرپرستی میں آ گیا جو مہرٹوں کی طرف سے اکبر آباد یعنی آگرہ کے کلادار تھے۔ چونکہ نصر اللہ بیگ کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے انہوں نے بھائی کی اولاد ہی کو اپنی اولاد جانا۔ ابھی بچے کا تعلیمی سلسلہ ڈھنگ سے شروع ہی نہ ہوا تھا کہ 1806 میں چچا نصر اللہ بیگ ہاتھی سے گر کر زخمی ہوئے اور انتقال کر گئے۔ اسد اللہ بیگ 750 روپے سالانہ وظیفے کے حقدار ٹھہرے۔ جیسے تیسے کر کے زندگی بسر ہونے لگی اور تنگی ترشی سے چند برس گزر گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آگرہ میں فارسی کا غلبہ تھا اور فارسی شعر و شاعری عمومی رج تھا۔ اس پورے عرصے میں اسد اللہ خان جو فطری طور پر ذہین تھا شاعری میں یکگنا دلچسپی لینے لگا۔ یہ 1807-8 کا زمانہ تھا۔ سپاہی پر فخر کرنے والا لفظ گری کرنے لگا۔ 1810 میں اسد اللہ بیگ کو مولوی محمد معظم کی شاگردی میں دے دیا۔ 1813 کے آس پاس غالب دلی چلے آئے۔ اسی اثنا میں شعر گوئی سے رغبت اس حد تک بڑھی کہ شعر کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابتدا میں تخلص اسد رکھا،
مگر بعد میں اسے غالب کر دیا۔ تخلص کی تبدیلی کے ذیل میں ایک واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ مرزا غالب کے ایک جانے والے بنارس سے دلی آئے۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد انہوں نے غالب کے سامنے ان کے ایک شعر کی تعریف کی اور بہت تعریف کی۔ غالب نے کہا، آپ نے میرے شعر کی اتنی تعریف کر دی، اب شعر بھی سنا دیجیے۔ ان صاحب نے یہ شعر پڑھا، اسد اسد اس جفا پر بتوں سے وفا کی، میرے شعر شاباش رحمت خدا کی۔ شعر دراصل استاد و شعراء مرزا رفیع السودا کے شاگرد میر امانی کا تھا، جو اسد تخلص کیا کرتے تھے، اور جو صاحب غالب سے ملنے آئے تھے وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ یہ شعر مرزا سودا کے شاگرد کا ہے، اور اسد کے مناسبت سے انہوں نے یہی گمان کیا کہ شعر غالب کا ہے۔ غالب نے یہ شعر سننے کے بعد کہا، اگر یہ شعر کسی اور اسد نے کہا ہے تو اس پر رحمت خدا کی، اور اگر میں نے کہا ہے تو مجھ پر لعنت خدا کی۔ لیکن قطع نظر اس واقعے کے غالب نے کچھ عرصے تک دونوں تخلص استعمال کیے، بعد میں صرف غالب کا استعمال کرتے رہے۔ غالب نے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی اور محض اپنی طبیعت ہی کو اپنا رہبر جانا۔ 1813 تا 1816 وہ آگرے اور دلی کے درمیان وقت گزارتے رہے، پھر 1816 ہی میں دلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ نوعمری کا دور، حالات پر غور، سخنوری کی عادت، ذہن و دل پر چھائی جدت، انفرادیت کا شوق، شاعری کا اعلیٰ ذوق، مسلسل شعر کہتے رہے، مگر شکر ہے کہ انہوں نے باقی نوجوانوں کی طرح فوراً زیادہ سے زیادہ شعری مجموعے سامنے لانے کا کبھی نہیں سوچا۔ ممتاز محقق مالک رام نے ذکر غالب میں اس دور شاعری کے بارے میں کچھ یوں تحریر کیا ہے کہ شروع میں ان کی زیادہ تر توجہ اردو کی طرف رہی، اور وہ بھی بے دل، اسیر اور شوقت کے رنگ میں 25 برس کی عمر تک تقریباً 2000 اشعار کا ایک دیوان انہوں نے تیار کر لیا۔ اگر یہی روش رہتی تو ان کی ادبی موت میں کسے شبہ ہو سکتا تھا، لیکن غنیمت ہے کہ ان کی خداداد صلاحیت نے ان کی رہنمائی کی اور انہوں نے یہ راہ ترک کر دی۔ تو بعد میں غالب نے اشاعت کے لیے جو دیوان پیش کیا وہ الف تیہ سراپا انتخاب تھا۔ صحت و عدم صحت کی بحث سے قطع نظر ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میر تقی میر کے زمانہ آخر میں کسی نے انہیں غالب کی کوئی غزل دکھائی۔ میر نے رائے دی کہ اگر اس لڑکے کو، غالب کی عمر اس وقت چونکہ 13-14 برس ہی کی ہوگی تو اس وجہ سے لڑکے کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اس لڑکے کو کوئی استاد کامل مل گیا تو شاعری میں بڑا نام پیدا کرے گا، ورنہ محمل گو بن جائے گا۔ اب زمانے کی دلی کی شمع عظمت بجھنے کے قریب تھی۔ مغلیہ سلطنت کا سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا۔ مقامی حکمراں تو محض نام کے رہ گئے تھے اور اصل حکمرانی انگریز کی تھی۔ دلی میں غالب کو شعر و شاعری کے علاوہ تصوف کی فضا بھی میسر آئی، جس سے ان کے تخیلات، تخلیقات اور ذہن کو وسعت ملی۔ اسی دلی میں غالب کو مولوی فضل خیر آبادی سے کوئی اور فصیح تو یہی معلوم ہوتا ہے جو آپ بولتے ہیں، مگر آپ کو فرشتہ خصائل جانتا ہوں، اور میں اس کے جواب میں اپنی نسبت یہ عرض کروں کہ میں تو آپ کو کتے سے بدتر سمجھتا ہوں، تو سخت مشکل واقع ہوگی۔ میں تو اپنی نسبت کہوں گا اور آپ ممکن ہے کہ اپنی نسبت سمجھ جائیں۔ تمام حاضرین یہ لطیفہ سن کر پھڑک گئے۔ تو بات ہو رہی تھی قیام لکھنؤ کی، تو غالب وہاں پر 5 ماہ رہے اور وہاں سے الہ آباد، بنارس، پٹنہ اور پھر کلکتہ پہنچے۔ کلکتے کے شملہ بازار میں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ کلکتے کا موسم اور ماحول طبیعت کو ایسا راس آیا
کہ کچھ دیر کے لیے وہ اپنے سارے دکھ، درد اور پریشانیاں بھول گئے۔ یہاں کی آب و ہوا خاص طور پر انہیں بہت پسند آئی۔ اس زمانے میں کلکتہ میں انگریزوں کا اصل حساب کتاب چلتا تھا۔ انگریزوں نے اپنے روزمرہ کے امور نپٹانے کے لیے جدید مشینیں نصب کی تھی۔ سڑکوں، پلوں اور دفاتر کا نظام چونکہ ان کے ہی کے ہاتھوں میں تھا، لہذا ہر چیز میں سلیقہ اور حسن انتظام نمایاں تھا، جدت موجود تھی، اور جدت پسند غالب کو یہ جدت بہت بہترین معلوم ہوئی اور وہ انگریزوں کے نظام سے بے حد متاثر ہوئے۔ کلکتے میں مشاعروں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یہ سب کچھ تو ہوا ہی، تاہم جس مقصد کے تحت یہ سارا سفر اختیار کیا گیا تھا وہ حاصل نہ ہو سکا، یعنی غالب کو وظیفے کے مقدمے کے سلسلے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کلکتے سے واپسی کے سفر میں غالب مرشد آباد میں بھی کچھ وقت کے لیے ٹھہرے اور بالآخر 1829 کے اختتام پر واپس دلی پہنچے۔ دلی میں بھی پریشانیاں ان کا پیچھا چھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہ تھیں۔ کلکتے کے سفر کے سلسلے میں قرض کا بوجھ کچھ اور بڑھ گیا۔ ادھر قرض خواہ تھے کہ اپنی رقم واپس لینے کے لیے بے تاب تھے، چنانچہ ایسے ہی قرض خواہوں میں کسی نے غالب کے خلاف مقدمہ درج کر دیا اور ڈگری حاصل کر لی۔ یہ 1835 کا سال تھا اور یہ وقت غالب کے لیے سخت ترین تھا، چنانچہ انہیں کچھ اور تو نہ سوجا سو روپوشی اختیار کر لی۔ یہ ساری صورتحال جائے۔ 1836 کے وسط میں فیصلہ آیا، لیکن وہ بھی غالب کے خلاف۔ تاہم ابھی امیدوں کا چراغ گل نہیں ہوا تھا۔ اسی سال کے اختتام پر غالب نے اپنا مقدمہ کورٹ آف ڈائریکٹرز کے پاس بھیجنے کی درخواست دی، جس پر اور آج اب ملاقات کو نہیں بلکہ ملازمت کے لیے ہے۔ غالب یہ کہہ کر واپس چلے آئے کہ میں ایسی ملازمت نہیں کر سکتا کہ جس میں پہلے سے موجود عزت میں بھی کمی آ جائے۔ اسی سال غالب کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے میں کورٹ آف ڈائریکٹرز لندن نے ان کے خلاف ہی فیصلہ دیا۔ 1845 میں پہلی بار دہلی سے غالب کا فارسی دیوان شائع ہوا، جس کے غالب کو بہت مسرت ہوئی۔ 1847 غالب کے لیے بہت اچھا ثابت نہ ہوا۔ وہ قمار بازی کے جرم میں گرفتار ہوئے اور سزا بھی پائی۔ یہ سزا 6 ماہ کی قید تھی، گرچہ مجسٹریٹ نے سزا میں تخفیف کرتے ہوئے غالب کو 30 ہی ماہ رہائی دے دی، مگر غالب کو زندان کی قید کا بہت صدمہ رہا۔ 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے غالب کو ملازمت کا پروانہ عطا کیا۔ شاہی دربار میں غالب کو تاریخ شاہانہ تیموری مرتب کرنے کا فریضہ سونپا گیا۔ معاوضہ 600 روپے سالانہ خلعت فاخرہ مقرر ہوا، جبکہ نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات اس کے علاوہ تھے۔ دربار میں غالب کے ہم اثر شاعر ذوق دہلوی بادشاہ کے استاد تھے اور بادشاہ ان کی خدمت بجا لانے میں بہت مستعد رہا کرتے تھے۔ یہی وہ سال بھی تھا کہ جس میں غالب نے فارسی خطوط نویسی کے بجائے تواتر سے اردو میں خط تحریر کرنا شروع کر دیے۔ ممتاز اہل قلم اور غالبیات کے ماہر مولانا غلام رسول مہر اپنی کتاب خطوط غالب کے مقدمے میں غالب کی نثر یا ان کی خطوط نویسی پر یوں اظہار خیال کرتے ہیں کہ مرزا کے انداز نگارش کی ممتاز ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کچھ لکھتے تھے بے تکلفانہ لکھتے تھے۔ مرزا کے اردو خطوط سراسر آمد تھے اور تصنع سے ان کا دامن قلم پاک تھا۔ 1854 میں بہادر شاہ ظفر کے ولی عہد مرزا فخر نے مرزا غالب کی تلمیذی اختیار کی۔ یہی نہیں بلکہ خود بہادر شاہ ظفر نے انہیں اپنا استاد مقرر کر دیا جب شیخ ابراہیم ذوق دہلوی انتقال کر گئے۔ 1857 کا ہنگامہ خیز سال غالب کو ایک تو غدر کے ہنگاموں اور دوسرے اپنے چھوٹے بھائی مرزا یوسف بیگ کی دیوانگی کے عالم میں ہونے والی موت کے باعث خاصا بھاری پڑا۔
غدر کے ہنگامے میں جہاں دوسرے بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، وہیں غالب کی پینشن بھی بند ہو گئی۔ 1857 کا سال غالب کی زندگی کا ایک ہیبت ناک سال تھا۔ میاں میرن، میں اسد اللہ خان کے غالب کے نام سے مشہور ہوں۔ آج تو بس اپنی شکست کی آواز بن کر رہ گیا ہوں۔ تم نے پوچھا ہے کہ دلی میں کیا ہو رہا ہے، کیا کہوں، زبان کا دم گھٹ رہا ہے، کیا لکھوں، قلم خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یا علی مدد! قیامت آئی تو نہیں، لیکن آئے گی تو کیسی ہوگی؟ اے رام! میاں، ایسی نہ ہوگی تو اور کیسی ہوگی؟ آنکھوں نے جو دیکھا خدا دشمن کو نہ دکھائے۔ دل پہ جو بیت رہی ہے یہ دل کس کو بتائے؟ ایک قطع لکھ بھیج رہا ہوں، اب اسے ہندوستان کی تصویر سمجھو یا تاریخ۔ اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں ہوس نایو نوش ہے، دیکھو مجھے جو دی گئے عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش۔ 1841 میں شائع ہوا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا دیباچہ غالب نے فارسی میں تحریر کیا تھا، تاہم بعد کی اشاعت میں فارسی دیباچہ انہوں نے غائب کر دیا۔ غالب کی فارسی اور اردو تصانیف میں مکاتیب، پنج آہنگ، مہر نیمروز، درفش کاویانی، کات برہان، دستمبو، کلیات، عود ہندی، قادرنامہ، اردو معلّہ، لطائف غیبی، تیغ تیز، فارسی دیوان، اردو دیوان، نامہ غالب، سبت چین اور دیباچے وغیرہ شامل ہیں۔ 15 فروری 1869 کو تاریخ ادب کا یہ درخشندہ ترین ستارہ ایک ہنگامہ خیز زندگی بسر کر کے اور افق ادب میں اپنی تابانیاں دکھلا کر روپوش ہو گیا۔